اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارضہ۔ ساتھیو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم شاد و آباد ہوں گے۔ ساتھیو، یہ کائنات منتظر ہے ایک اور محمد کی، ایک اور وارث محمد کی، کہ جو اس کائنات پر آ کر اس میں عدل و انصاف کر دے گا، اور پھر دنیا میں کہیں ظلم نہیں ہوگا، ہر حقدار کو اس کا حق دلائے گا، آ کر اپنے دادا حسین کا بدلہ لے گا، اپنی دادی زہرا کا حق لے گا۔ ساتھیو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان ڈیٹیل بتاؤں کہ سرکار حجت امام زمانہ اجل اللہ الشریف کے آنے کے بعد کیا حالات ہوں گے اور کیا کچھ ہوگا، آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی تو ساتھیو، اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں ساتھیو، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سرکار حجت جب تشریف لائیں گے، جب حضرت امام مہدی اجل اللہ الشریف جب قیام فرمائیں گے، جب آپ ظہور فرمائیں گے، تو کیا حالات ہوں گے۔ جی ہاں ساتھیو، جب حجت سرکار تشریف لائیں گے تو آپ خانہ کعبہ کی چھت کے ساتھ، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعارف کروائیں گے، اور تعارف کیسے کروائیں گے کہ آپ کہیں گے اے دنیا کے لوگ، الا یا اہل العالم، اے تمام عالم کے لوگو۔ اب آپ کی صدا جو ہے وہ پوری دنیا میں جائے گی، اور وہاں پر چرند پرند یعنی دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کی آواز سنے گی، اور اس میں پھر کیا ہوگا، آپ اپنا تعارف کروائیں گے کہ وہ میرا ہی جد تھا۔ یعنی نہ تو آپ رسول اللہ سے تعارف کروائیں گے، نہ تو آپ اپنے دادا علی سے تعارف کروائیں گے، نہ مولا حسن سے تعارف کروائیں گے، نہ ہی جناب زہرا سامنے علیہ سے تعارف کروائیں گے، بلکہ تعارف کروائیں گے پنج تن پاک کے پانچویں تن سے، یعنی جناب سید الشہداء علیہ السلام سے، اور آپ کہیں گے کہ وہ میرا ہی جد تھا، حسین علیہ السلام، جن کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ بندے جو ہیں وہ حسین علیہ السلام کے اربعین میں پہنچتے ہیں، آپ کے چہلم پر پہنچتے ہیں، تو یہ اصل میں تیاری ہو رہی ہے اس سرکار حجت کے آنے کی۔ یعنی جب سرکار حجت تشریف لائیں گے تو دنیا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام اتنا پھیل چکا ہوگا کہ ہر فقہ کا بندہ، ہر مذہب کا بندہ، ہر سوچ کا بندہ، ہر نظریے کا بندہ جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جانتا ہوگا۔ اور سرکار حجت انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے تو آپ اپنا تعارف جو ہے وہ اپنے دادا حسین علیہ السلام سے کروائیں گے۔ اس وقت آپ کی صدا جب پہنچے گی تو 313 لوگ، جس میں 50 جو ہیں وہ عورتیں ہوں گی، وہ سرکار کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کریں گے، اور وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے، وہ عام لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ رسول اللہ کے اصحاب میں دیکھا جائے تو جناب سلمان فارسی کی طرح ہوں گے، اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں دیکھا جائے تو جناب مالک کی طرح ہوں گے، اور اسی طرح جناب حسین علیہ السلام کے اصحاب میں دیکھا جائے تو جناب حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ ہوں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں گی، اور دوسرا وہ تھوڑا سا چلیں گے تو زمین جو ہے وہ ان کے لیے سکڑ جائے گی، اور وہ سرکار حجت کی خدمت میں آئیں گے۔ اب جب سرکار حجت اپنا تعارف کروا لیں گے تو آپ کا رخ جو ہوگا وہ سیدھا ہوگا اپنے جد مدینہ کی طرف، اپنے جد کی قبر کی طرف۔ تب تک جو ہے لوگ سرکار حجت کے جد یعنی نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو بھی شہید کر چکے ہوں گے، تو آپ آ کے سب سے پہلے اپنے دادا کے روزے کی تعمیر کریں گے، اور آپ کی زیادہ توجہ کا مرکز جو ہے وہ اپنی دادی زہرا سلام اللہ علیہ ہوگا، کہ جو دربار میں کہہ آئی تھی کہ ایک میرا بیٹا آئے گا جو میرا حق تم سے لے گا، تو آپ اپنی دادی کی
قبر کے پاس جائیں گے، آپ کا مزار بنوائیں گے، اور کیونکہ آپ عاشور کی عصر جو ہے وہ قیام فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، تو باقی عرصہ جو ہے وہ آپ اپنی دادی کے مزار کی تعمیر میں مصروف رہیں گے، اور اس کے بعد آپ کا رخ انور جو ہے وہ کربلا کی طرف ہوگا۔ جب آپ کربلا کی طرف جائیں گے تو ایک عجیب سی کشش ہوگی، کربلا میں جیسے اب 40 پر لوگ ہوتے ہیں اسی طرح لوگوں کا ہجوم ہوگا، اور سب جو ہیں وہ سن چکے ہوں گے کہ سرکار حجت جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، لیکن سرکار حجت جو ہیں وہ چلتے جائیں گے۔ ایک عجیب سی کشش ہوگی زمین میں کہ زمین آپ کو اپنی طرف کھینچتی جائے گی اور آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ ایک مقام پہ جا کے سرکار حجت اپنی نالین مبارک کو اتار دیں گے اور ذریعہ اقدس میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کے جاتے ہی ذریعہ اقدس جو ہے وہ کھل جائے گی، اور آپ وہاں سے اپنے مولا حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس پہنچیں گے اور اپنے 2 ہاتھ جو ہیں وہ قبر میں ڈالیں گے۔ جب آپ قبر سے اپنے وہ ہاتھ نکالیں گے تو اس پر ایک چھوٹا سا لاشا ہوگا، اور آپ رو کر لوگوں سے پوچھیں گے کہ اس بچے کا کیا قصور تھا۔ جیسا کہ سب مومنین جانتے ہیں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے علی اصغر کو مولا حسین علیہ السلام کی ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر اس پیوستہ جو سینہ تھا اس پر سلایا تھا، شکستہ سینے پر سلایا تھا۔ تو بس آپ اس بچے کو دکھائیں گے اور پوچھیں گے، بس لوگوں میں کوہرام جو ہے وہ برپا ہو جائے گا، لوگ زور قطار روتے جائیں گے۔ پھر سرکار کا رخ جو ہے وہ کہاں ہوگا؟ جب آپ اپنے دادا کا پرسہ لے لیں گے تو آپ کا رخ جو ہے وہ کوفہ کی طرف ہوگا۔ جب آپ کوفہ کی طرف جائیں گے تو وہاں کوفہ کو آپ اپنا دارالحکومت بنائیں گے، اور اس وقت جو ہے آپ اعلان کر دیں گے کہ ہر جگہ ہر شخص کو جو ہے اپنا مکان ملے گا، یعنی مکان بہت سستے ہو جائیں گے سوائے کوفہ کے۔ کوفہ کے مکان جو ہیں یعنی ایک اتنی جگہ کہ جہاں پر ایک بکری بیٹھ جائے اس کی قیمت بھی اچھی خاصی ہوگی۔ باقی جو لوگ اپنے مکان خود بنا لیں گے، جن کے مکان جو لوگ غریب ہوں گے مکان نہیں بنا سکیں گے، ان کو سرکار حجت کی حکومت سے جو ہیں وہ مکانات دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، اور ساتھیوں ٹوٹل جو علم کے حروف ہیں وہ 27 ہیں۔ سرکار حجت کے ظہور تک، یعنی اب تک سے لے کے سرکار حجت کے ظہور تک صرف 2 لفظ ہیں، جس سے جو حرف ہیں جس سے کائنات جو ہے وہ پوری کی پوری چل رہی ہے، یعنی یہ کمپیوٹر، یہ ایجادات، یہ لوگوں کا آسمانوں تک جانا، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف 2 حروف کی بدولت ہو رہا ہے، اور 2 بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ لیکن جب سرکار حجت آئیں گے تو اپنے ساتھ جو ہیں وہ 25 مزید حروف لائیں گے، تو آپ خود سوچیں کہ اس وقت تک ٹیکنالوجی جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی۔ اب جو امام علیہ السلام کے گورنر ہوں گے جن میں 50 عورتیں بھی ہوں گی، اس وقت کسی بھی مسئلے کے لیے گواہوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ کیا ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے فیصلہ کرنا ہوگا اس فیصلہ جو ہے وہ فوراً ہوگا، اور وہ کیسے ہوگا کہ وہ اپنی ہاتھ پر دیکھیں گے تو ہاتھ پر ہی ہر مسئلے کا حل جو ہے، جیسے آپ گوگل آپ کو ٹریس کر دیتا ہے، اس وقت ان مومنین کے ہاتھوں پر جو ہے تمام کے تمام مسئلوں کا حل ہوگا۔ جو مسئلہ وہ چاہیں گے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھیں گے تو وہاں پر اس مسئلے کا حل، کوئی کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون چور ہے، کون نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں پر آ جائے گا۔ اور حضور کے جب ظہور ہوگا تو اس کے 18ویں دن جو ہے وہ دجال جو ہے وہ آئے گا۔ یعنی یہ بھی بہت سے روایات میں ہے کہ اگر 18ویں دن جو ہے وہ دجال خروج نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی مہدی برحق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ جھوٹا ہے۔
بس سرکار جو ہے وہ اپنی حکومت کو قائم کر دیں گے، ہر جگہ پر عدل و انصاف ہوگا اور کوئی کسی کا حق نہیں لے سکے گا کوئی، یعنی شیر اور بکری جو ہے مثالوں میں ہے کہ شیر اور بکری جو ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ پانی پئیں گے، یعنی ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر پانی پئیں گے، ہر طرف عدل و انصاف ہوگا اور سرکار کی حکومت جو ہے وہ رہے گی۔ اس کے بعد ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گے، چیزیں بہت سستی ہو جائیں گی، یعنی کسی کو چوری چکاری، مہنگائی، پریشانی کسی چیز کا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور جس نے جہاں بھی جانا چاہے گا وہ پہنچ جائے گا، اور سرکار ہر انسان کو نظر آئیں گے۔ سرکار جو ہے وہ ہر انسان کو نظر آئیں گے، ہر انسان جو ہے وہ آپ کی زیارت سے شرف یاب ہوگا۔ ہاں، جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا ہوگا تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ سرکار اپنی تلوار سے سب سے پہلے جو ہے وہ ان لوگوں کو ماریں گے جو ان کے ہو کر جو ہے وہ دھوکہ دیتے رہے، بلکہ کم میں جو ہے جناب معصومہ کم کے حرم کے ساتھ ایک نہر ہے جو کہ سوکھی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سرکار حجت آئیں گے تو جو لوگ ان کے بن کر ان کے خلاف رہے تو ان لوگوں کے خون سے وہ نہر جو ہے وہ چلے گی۔ معاذ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس وقت سے بچائے کہ ہم سرکار حجت کی تلواروں کا نشانہ بنے۔ اس کے بعد جو ہے وہ رجت امام حسین علیہ السلام ہوگی، حضرت امام حسین علیہ السلام رجت فرمائیں گے اور آپ کی دوبارہ حکومت ہوگی، جیسا کہ زیارت ورثہ میں سب پڑھتے ہیں کہ مولا ہم آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے رجت پر ایمان رکھتے ہیں، تو جناب حسین علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے اور آپ کی رجت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو اس وقت تک جو ہے ہمارے اس ایمان کو ناقص ہونے سے بچائے، ہمارے ایمان کو کامل رکھے، تاکہ سرکار حجت جو ہے وہ ہم سب کی قبروں تک آئیں اور ہم سب کو بیدار کر کے اپنے ساتھ لے جائیں کہ آؤ امام حسین علیہ السلام کے بے گناہ خون کا بدلہ لیں، اور ہم سب کا شمار، ہمارے اولادوں کا شمار، ہمارے والدین کا شمار جو ہے وہ مولا کے دوستوں میں ہے، اور حضرت سرکار حجت اس زمانے میں، اس عمر میں بھی ہماری حفاظت کریں اور آگے بھی ہماری حفاظت کریں، اور انتظار جو ہے وہ سرکار کا اسی لیے نہیں بتایا گیا کہ اگر بتا دیا جائے کہ فلاں وقت میں جو ہے جناب کا حضور کا ظہور ہونا ہے، تو بہت سے لوگ تو یہ کہیں گے کہ ہمارے جو ہے عمر میں تو ہونا نہیں ہے، تو وہ اس چیز سے سرکار کے ظہور سے غافل ہو جائیں گے، جو عبادات انجام دینی ہے اور جو وہ ثواب ہے سرکار کے ظہور کا انتظار کا، اس سب سے غافل ہو جائیں گے، تو اسی لیے جناب کا ظہور کا وقت نہیں بتایا گیا، تاکہ ہر شخص جو ہے وہ تیار رہے، اور اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اگر وہ مولا کا منتظر ہوگا تو پھر امام علیہ السلام اس کی قبر پر جائیں گے، اس کو قبر سے اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر کرے، ہم سب کا شمار جو ہے وہ مولا کے دوستوں میں ہو، اور ہم سب کی عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالی اپنی درگاہ میں قبول کرے، ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم جو ہے وہ امام زمانہ کے لیے ہو، ہم سب کا شمار جو ہے وہ امام زمانہ کی دعاؤں میں ہو، ہمارے اتنی زیادہ ہم نیکیوں کی منزلوں تک پہنچیں، آمین یا رب العالمین۔